کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا. ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی. وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا. اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی. وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا صاحب لے لو, لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو. مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی, یہی میرا ذریعہ معاش ہے. اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے, اس کی قیمت نہیں دی, تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے. میرے بیوی بچوں کے پیٹ پہ لات مت مار. اس نے کہا چپ. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے. اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی. شام ہو چکی ہے, میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں. یہ اس کو پکڑتا ہے, میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا, ہٹ چل, اور پھر آگے بڑھا. اس نے مچھلی پکڑ لی. میرے بھائی یا تو مچھلی دے دے یا اس کی قیمت. اس نے پھر جھٹکا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے بندے, ایک غریب آدمی کے اوپر رحم کر. اس نے ہاتھ پکڑا, یہ اس کا ہاتھ چھڑانے لگا. اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا. مچھلی والے نے, غریب آدمی نے منہ میں رکھ لیا ایسے, اور اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا ایسے. ہلکا سا کاٹا, لیکن یہ طاقتور آدمی تھا جو چھین رہا تھا. اس نے ایک لات ماری اور چھین لی اور مچھلی لے کے چلا گیا. یہ آدمی اپنے گھر آیا, اپنے دوستوں کو بلایا, پارٹی کرتا ہے. مچھلی کاٹی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے. یار دوستوں نے مل کر مچھلی کھائی. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے, سنو اے لوگو, تم سے محبت کا ایک رشتہ رہا ہے لال بتھانی والو, غور سے سنو. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. اس نے کپڑا پر لپیٹا, لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی, اس کو نیند نہیں آئی. لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے؟ کبھی اپنی بیوی سے کہتا, کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا, درد سے کراتا پریشان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے رات کٹ جاتی ہے, فجر ہو جاتی ہے. مسجد کے اندر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ اس کے پاس جاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا. اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا, لیپ ایپ لگایا گیا, لیکن درد میں اضافہ ہی ہوتا گیا. 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں, درد میں کمی نہیں ہوتی. اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا, اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا. اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے, زہر پھیل رہا ہے, یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے, اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو. اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کوئی راستہ نہیں تھا. 5-6-10 دن کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو, کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا. پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا, لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا. اس نے دھیرے دھیرے پورے پنجے کو خراب کر دیا. پھر درد بڑھنے لگا. 3-4 مہینے کے اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا. حکیم کو دکھاتا, طبیب کو دکھاتا ہے. طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا, تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے.
دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا، علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو۔ پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا، 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے، وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ کلائی کٹ جاتی ہے، 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے۔ اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے؟ اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی؟ اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں نے ایک غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے؟ بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس، آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے۔ ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں، فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں، مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا، ہاں وہاں ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری، کیا کرنا ہے؟ ایک مچھلی، علامہ ذہبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں، یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے، لیکن میں پاورفل آدمی تھا، اس نے ہمت کیسے کی؟ لیکن مچھلی جب چھین رہا تھا میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا، میں اٹھا لوں گا، لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو، اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ یہاں سے شروعات ہوئی درد کی۔ اس حکیم نے کہا سوری، یہ بازو تو یہاں سے کٹوائی دو، لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا، سینے تک پھیلے گا، پیروں تک پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو، 1 ہفتے تلاش کیا، نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے، دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا، لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا۔ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں تمہارا مجرم۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی؟ یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں۔ ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی، میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی، تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میری بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن تم نے میں نے تمہاری ایک نہ سنی، تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تمہیں چھوڑ دی، تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا۔ اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا، دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا، انگوٹھا کاٹا گیا، پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا، پنجہ کاٹا گیا، پھر کلائی تک پہنچا، کلائی کاٹی گئی، پھر کونی تک پہنچا، کونی کاٹی گئی، اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ حکیم نے کہا کہ جس غریب پہ تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تب تک تم صحیح نہیں ہوگے، اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں صدق دل سے، دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی، میری بد دعا رنگ لائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟
اس غریب آدمی نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے، میں یہاں بیٹھ گیا، میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا بد دعا دیتا رہا، اے اللہ اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے، اے اللہ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے، ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا، اس دن تو غصے میں نکل گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ سنو، یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے، ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ مظلوم نے یہاں بد دعا دی، وہ بد دعا آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اور عرش والا جواب دیتا ہے میرے مظلوم بندے کی بد دعا میرے پاس آئی ہے، اس بد دعا نے میرے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہے، یعنی مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے میرا مظلوم بندہ، اب میں ایسا انصاف دوں گا اس مظلوم بندے کو جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں سارے لوگ سچا فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر سامنے آتا ہے، جہاں کوئی مجرم کو سزا نہیں دے تو اللہ رب العالمین پھر وہاں سزا، پھر اللہ کی سزا کام آتی ہے، پھر وہاں اللہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ یہ مت سوچو بہت بے ایمانی کی کمائی سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اس سے ہماری کہیں نہ کہیں نکلے گی۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو اور جب وہی بے ایمانی کی کمائی آپ کے بچے استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی کو کینسر ہوگا، کسی نہ کسی کی کڈنی فیل ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کو وصول کرے گا، کسی نہ کسی شکل میں کرے گا، ہونا ہے ہمارے ساتھ اور دنیا میں یہ انجام دکھائے گا۔ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق، یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق۔ وہ کون سا تقویٰ تھا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا بنا لیا جائے، تو کہا کہ چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بینی شاتن، ایک بکری بیچو گے مجھے، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں، اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے، یہ عمر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا، مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا، اور کیا کر لے گا وہ تیرا، کچھ نہیں کرے گا، اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے، اس میں خون لگا لینا، کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا۔ اس چرواہے نے کہا خاموش، حضرت عمر سے آپ تھوڑی اونچی آواز میں یو پی میں بول کے دیکھ لو، نہیں بول پاؤ گے۔ دیکھا مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میرٹھ سے، کیا ہوا کہ 15 سال پہلے یہ غیر مسلموں کی کتابوں سے حوالے دیتے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے پیسے کا لالچ دے کر، لیجئے اس الزام میں۔ ایک جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا ہے، چوہے نے پوچھا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، کب سنا نہیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی بھینس پکڑی جائے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا۔
تو چوہے نے کہا بھائی اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو, تم بھینس تھوڑی ہو. ہاتھی نے کہا اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیا تو 20 سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں. یہی صورتحال ہے ہمارے اس ملک کی. ابھی ایک پولیس والے آئے, کوئی بھی ایک الزام لگا کے اندر ڈال دو, 10 سال کی پہلے ضمانت نہیں ہو رہی ہے, چھوٹ نہیں رہے, 10 سال جیل میں, 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے مولانا جرجیس کو باعزت بری کیا جاتا ہے, کوئی ثبوت نہیں ملا. 10 سال ہمیں یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا. ڈاکٹر کفیل صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے گورکھپور کے اندر, گرفتار کر لیا گیا, راسو کا دیش دروہی کا مقدمہ لگایا گیا. ہائی کورٹ 6 مہینے کے بعد, 8 مہینے اور 9 مہینے کے بعد ان کو بیل دیتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کفیل کے بھاشن میں, ان کی تقریر میں ایسے کوئی جملے نہیں ملتے جس سے دیش دروہی ثابت ہو. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس گورنمنٹ نے اس پر دیش دروہی کا مقدمہ لگایا, اب وہ دیش دروہی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہے, تو اب سرکار کو کٹگھرے میں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن سرکار کو کٹگھرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے صاحب. کیوں؟ سرکار. یہ صورتحال ہے آج ہماری. آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑھیے. ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ کو دینی جلسوں میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائن اور گیتا, آپ کو کیا مطلب ہے اس سے. یہ صورتحال ہے. اور یاد رکھنا, جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے, اپنوں میں ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم پڑھتے ہیں 2-4 منتر, آپ ہی کے یہاں سے جو جاسوسی نکلے گی, اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑھے ہیں. بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا, لیکن میرے بھائیوں دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھیے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے. یہی چیزیں چڑھا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آج کہاں جانا پڑا بیچارے. آج ہندوستان کے اندر نہیں, ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پڑی. کس نے ساتھ دیا؟ کون تھا ان کے ساتھ؟ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورنمنٹ کی. اگر سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا. آج کے بعد مولویوں کی نیندیں حرام ہوں گی. نہیں سنی ہماری کسی نے. دوسرے مسلک کے لوگوں نے کہا وہ تو وہابی ہے, اس آتنکوادی ہے, یہ ہے وہ ہے. خود اپنے ہی لوگوں نے گورنمنٹ تک جاسوسی کی ویڈیو نکال کر دکھائی, دیکھو فلاں اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا, اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. یہ جاسوسی ان کے ساتھ کی گئی, اور آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا. میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ, میں نے کہا تھا کہ اٹھے گا, لیکن جب ایک پلیٹ فارم پہ کوئی نہیں آیا, اس کے بعد پھر اٹھا, تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے, دیکھو مولانا سعد کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا ہے. وہ نظام الدین مرکز کے اندر, یہ مرکز سے پھیلا کرونا, یہ پھیلا. ہم نے پیشین گوئی کی تھی, حالانکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاموشی پر, ان کی بات پر خاموشی, یہ دوسرے مولویوں کے لیے دروازہ کھول رہی ہے. اور کھلا, کیا چاہتے ہو کہ میرے لیے بھی دروازے کھل جائیں؟ کھلیں گے تو دیکھا جائے گا, لڑیں گے, لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے, اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو درخت سے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا, سو گئے, اللہ مالک کچھ نہیں ہوگا تو بھاگ ہی جائے گا. پہلے باندھ دو, پھر سوئیے, پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے, اللہ پہ بھروسہ کچھ نہیں ہوگا. تو پہلے احتیاط کیجئے, پہلے تدبیریں کیجئے. آپ وہ چرواہا تھا جنگل کا, اور کیا کہہ رہا عمر سے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے, خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تو یہ تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں,
تم نے مجھے جو مشورہ دیا میرا مالک بہت نیک ہے، اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا، لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے؟ جا یہاں سے۔ غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ لال بتھانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکیں تو ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں، اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں، اپنے دل سے ذرا پوچھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں، ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں، مولوی بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ غلطی آپ کی نظریے کی ہے، آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ نہیں، مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، وہ بھی خطا کر سکتا ہے، اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے، انسان ہیں ہم۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا، میں یہاں کانپ گیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو، اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی؟ اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی، آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی، تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں، اور بات کتنی آواز دی غلام کو، غلام نے آواز دی، غلام نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے، ان کو غصہ آیا، کمینہ امیر المومنین امیر چلا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام، ادھر کیا آواز دے رہا، پکڑا کان مروڑ دیا کس کے، یس ہٹ چل ادھر بیٹھ۔ اس غلام نے صرف اتنا کہا، امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے، صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط، اور کچھ نہیں، اتنا کہا۔ حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، تو امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو میں آپ کو نہیں بولتا۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، تو میں کیوں چلاتا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مروڑا ہے تم بھی میرے کان کو اتنی تیز، اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مروڑ لو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اب تو میں اس کان کو مروڑ کر اپنا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں انتقام دوں گا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب حضرت عمر نے ضد کی تو اس نے کان مروڑ دیا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مروڑا۔ کہا اور تیز، اور تیز۔ نہیں، ابھی بھی تم رعایت کر رہے ہو، اور تیز۔ جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اینٹھا ہوگا، تو حضرت عمر فاروق کان کو اینٹواتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔
ایک معمولی غلام تیرا کان مروڑ رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے۔ ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے اینٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایک ہلکا سا کان مروڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا، ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تھک گیا، جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب، اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا۔ اب اونٹ غائب، ہوش اڑ گئے ہیں، اونٹ غائب، میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب۔ وہ کبھی اس جھاڑی جاتا، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا۔ وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا، اس کو اونٹ نہیں ملا۔ پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے۔ مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا۔ بڑی محنت سے مال کمایا تھا، غائب ہو گیا اونٹ، کہاں چلا گیا؟ اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا۔ آتا ہے، اونٹ تو یہ ہے، جا کر دیکھتا بندھا ہے، سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے۔ جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے، ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا، تلاش کیا تو ملا نہیں اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اے اللہ مان گیا تیری قدرت، اے اللہ مان گیا میں تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی، واہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لدا ہے، خوشی میں اس کو پتہ نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا۔ اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اور مارے خوشی میں کہہ گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا۔ یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے۔ اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے، بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو اور خوشی خوشی کہتے واہ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ، تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا، لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے، ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے۔ یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا، یہ صحیح میں کہہ رہا، یہ باپ جانتا، اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے جملہ نکلا، اس لیے وہ مسکرا رہا ہے۔
اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے۔ فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو، میں تم سب کا رب ہوں۔ فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا اور مار ڈالا، اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے، آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے۔ آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے، اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں۔ لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا، اللہ کا رب کہہ دیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ ذرا تصور کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے۔ جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو، پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ اے اللہ، اللہم اغفر لذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا۔ یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ، کتنی زیادہ گناہ، کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہاں تو کر رہے ہیں، ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں، ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے، تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ، قرآن پڑھیے آپ، 20 بار 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا، یا عبادی یا عبادی، بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے، بندہ گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں، اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا، اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا، آئے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے
تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو, اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو, اگر گناہ کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے, اے میرے بندو, اے میرے بندو میرے پاس تو آؤ, میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو, میرے بندو میرے پاس گڑگڑاؤ تو رو تو صحیح, ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر 20 مرتبہ یا عبادی کا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے, رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے, رحمتی وسعت کل شیء, رحمتی وسعت کل شیء. اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح. اے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ, ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے, ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے. یہ الرحمن الرحیم, یہ رب کی رحمت ہے. ماں باپ, بھیڑ بکری, دمبا, مرغی, کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی, اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی. یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے. الرحمن الرحیم, میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے. وہ مہربان ہے, وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے, اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں, وہ سب کو دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے, اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے, اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں رب العالمین کے رحمان الرحیم سے ہم کو رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.